بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ کہف آیت نمبر 83 سے لے کر 98 میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ ایک نیک، عادل اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں طاقت اور علم عطا کیا۔ اہل اسلام کی روایات میں بعض بزرگ علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور صاحب ایمان تھے۔ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین میں عدل قائم کریں اور مفسدوں کا قلع کما کریں۔ قرآن مجید کے مطابق ان کے 3 بڑے سفر تھے۔ مغرب کی طرف سفر جہاں سورج کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، مشرق کی طرف سفر جہاں سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا جو بغیر چھاؤں کی زندگی بسر کرتی تھی، شمال کی طرف سفر جہاں انہیں یاجوج اور ماجوج کے قریب ایک قوم ملی۔ قرآن و روایات کے مطابق یاجوج و ماجوج ایک وحشی، ظالم اور خون ریز قوم تھی جو زمین پر فساد پھیلاتی، قتل و غارت کرتی اور لوگوں کی بستیاں اجاڑ دیتی۔ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور طبیعتیں درندوں کے جیسی تھیں۔ علامہ طباطبائی اور شیخ صدوق کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ فاسد لوگوں کی نسل سے تھے جو پہاڑوں کے پیچھے رہ گئے تھے اور نسل در نسل بڑھتے گئے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شمال کی طرف بڑھے تو ایک علاقے میں پہنچے جہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک درہ تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے فریاد کرنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 94۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا، جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے۔ تم لوگ مجھے افرادی محنت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 95۔ انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائیں، انہیں پہاڑوں کے بیچ رکھا، پھر آگ دہکائی اور پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے مضبوط کر دیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج نہ اسے چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ دیوار مکمل ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کو گرا دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98۔ اہل بیت کی احادیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیوار دنیا کے شمالی حصے میں واقع ہے اور آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قریب یاجوج و ماجوج آزاد ہوں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور وہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا جس نے نہ ظلم کیا اور نہ ظلم برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 سمتوں کی حکومت دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔